یہ ہے احرام. یہ دو کپڑے ہوتے ہیں, ایک نیچے اور ایک اوپر. یہ آپ کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے, یہاں اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے. فولڈ کر لیا آپ نے. اب یہ جو ہے اس کے گریپ کے لیے, اس کے گریپ کے لیے یہ گرے نہ کھلے نہ, اس کے لیے بیلٹ ہے. بیلٹ آپ لگا لیں. اس بیلٹ میں یہ جینس کا ہے, اس میں جیب وغیرہ بھی رہے گا, موبائل رکھ سکتے ہیں, پرس رکھ سکتے ہیں, یا جو بھی ضرورت کی چیزیں چاہیں, کچھ ریال وغیرہ وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یہ نیچے کا احرام باندھ دیا گیا. یہ اوپر کی ایک چادر ہو گئی جس کو اس طریقے سے لپیٹ لینا. آئیے تشریف لائیں. یہ احرام ہو گیا. احرام باندھ لیا آپ نے, ٹوپی آپ کی اتر گئی, آپ نے ٹوپی اتار لیا. یہ نیچے ایک کپڑا اور اوپر ایک کپڑا, یہ احرام ہے. اور ہر شخص مکہ معظمہ میں طواف کے وقت, سعی کے وقت, مکمل ارکان عمرہ کرتے وقت آپ کو اسی لباس میں ملے گا. وہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے آنے والا شخص ہے, غریب ہے, امیر ہے, بھکاری ہے, راجا ہے, پرجا ہے, بادشاہ ہے, کسی بھی ملک کی سلطنت اس کے دامن میں ہے, تو بھی اسے اسی لباس میں ہونا ہے. ہر شخص کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ وہ لباس ہے جو لوگوں کے غرور و قہر کو توڑتا ہے. یہ وہ لباس ہے جو لوگوں کی انا کو توڑتا ہے, لوگوں کے گھمنڈ کو توڑتا ہے, لوگوں کے تعصب کو توڑتا ہے. یہ لباس انکساری کا لباس ہے. یہ لباس انکساری کا لباس ہے. اس لباس میں ہر شخص کو اسی لباس میں ہونا ہوگا. یہ احرام آپ نے باندھ لیا. احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے. لکھنؤ ایئرپورٹ پہ ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے. جو سعودی ایئر لائنز کے لوگ ہیں یا جو ایئر انڈیا کے لوگ ہیں, جہاں بھی احرام باندھیں گے, احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نیت نہیں کریں گے. آپ نیت نہیں کریں گے. آپ فلائٹ میں ہوں گے. جب آپ کی میقات کا وقت جب قریب آئے گا, ایلملم کے قریب جب آپ پہنچیں گے, تو فلائٹ میں اعلان ہوگا کہ میقات کے قریب آپ آ چکے ہیں. اب میقات کے قریب پہنچنے کے بعد آپ نیت کر لیں گے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ اپنی زبان سے یہ کہہ لیں کہ مولا میں نے تیری رضا کی خاطر احرام پہنا ہے. مولا اس کے لوازمات, اس کے جو اصول ہیں, اس کے جو قواعد ہیں, مولا اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور میرے ارکان عمرہ کو مولا آسان فرما, اور اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مولا میرے عمرہ کو قبول فرما. یہ ہو گیا جینس کا. اگر کوئی میری ماں ہے تو آ جائے. ایک منٹ نیچے ہی آ جائیے. چاچی آپ بتائیں. آپ بھی آ جائیے. آپ آئیے. ان کو باندھ سر پہ باندھ سر پہ باندھ ہوتا ہے. یہ دیکھیے, وہ پیچھے باندھیے, پیچھے باندھیے, پیچھے باندھیے. لیڈیز کا احرام یہ ہے.
یہ کیپ آئے گا، اس کیپ کو باندھ لینا ہے، اور باندھ لینے کے بعد میں یہ اسکارف آئے گا۔ ہاں، یہ زپ اوپر کر دیجیے، یہ چین اس کو اوپر کر دیجیے، اس کو نیچے سے باندھ دیجیے، پٹی اور بھی ہے بھائی، نیچے سے باندھ دو نا، اوپر کیجیے، ہاں نیچے باندھ دیجیے۔ یہ ہے، آپ ادھر لیڈیز کی طرف ہو جائیے، دیکھ لیجیے، یہ نیچے ایک کیپ، اس کے اوپر اسکارف، یہ ہے احرام۔ آپ لوگوں کو احرام لینا ہے، اور احرام دیکھیے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مطلب یہ کہیں کہ احرام ہم بھول گئے، ہم نے لیا ہی نہیں۔ جو کچھ ہے احرام ہے، احرام اگر آپ نے بھول گئے تو آپ پر دم لازم ہوگا۔ آپ بغیر احرام کے اگر حدود حرم میں داخل ہو گئے تو آپ کو ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں میں کھلانا ہوگا، اس کے بعد میں میقات پہ جا کر کے پھر سے احرام پہن کر کے آپ کو آنا ہوگا۔ پچھلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک صاحب گئے، انہوں نے احرام نہیں باندھا اور وہ غائب بھی ہو گئے بیچارے، 4 دن تک غائب تھے۔ اترولہ والے سارے لوگ جانتے ہیں، وہ ہمارے نظام الدین بھائی پل والے ہیں، ان کے والد صاحب 4 دن کے بعد بڑی مشکلوں کے بعد انہیں تلاشنے پہ جا کر کے وہ ملے۔ ابھی پچھلا گروپ جو میرا گیا، رہرا کے لوگ تھے، وہ صاحب ان کو ہم نے بار بار کہا کہ آپ ہینڈ بیگ میں احرام لے لو، اور وہ ہینڈ بیگ ہی چھوڑ دیے، احرام بغیر احرام کے گئے، وہاں انہوں نے جا کر کے دم دیا، اس کے بعد جا کر کے انہوں نے عمرہ کیا۔ تو یہ ہو گیا احرام، آپ نے احرام پہن لیا۔ احرام پہننے کے بعد آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، فلائٹ میں بیٹھ کر کے چاچی آپ جا کے بیٹھ جائیں، آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، آپ وہاں پرزما صاحب کھڑی ہوئی، ہاں جا کے بیٹھ، چلیے آپ بھی بیٹھ جائیں۔ احرام پہن کر کے آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو فلائٹ میں ناشتہ بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، کولڈ ڈرنک بھی ملے گا، چائے بھی ملے گی، جو آپ کی مرضی ہوگی وہ ملے گی۔ آپ فلائٹ میں جب احرام آپ نے پہن لیا تو آپ کو احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ فالتو بات نہ کریں، جتنا ہو سکے رب کی عبادت کریں، ورد کریں، تلبیہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، خرافات بالکل بھی نہ کریں۔ فلائٹ میں بیٹھ گئے آپ اپنی عبادت میں رہیں، احتیاط یہ ہو کہ آپ نہ سر کھجائیں، نہ داڑھی کھجائیں، نہ کہیں کھجلی کریں، سمجھے آپ کے بال بھی ایک بال بھی ٹوٹنے نہیں چاہیے، بالکل ذمہ داری کے ساتھ آپ جو ہے احرام کا لحاظ رکھیں گے۔ آپ اس کے بعد جب لکھنؤ ایئرپورٹ سے جب آپ جدہ پہنچیں گے، جدہ پہنچنے کے بعد وہاں ویزا کمپنی کی بس لگی ہوئی ہوگی، اس بس کے ذریعے آپ ہوٹل پہ پہنچیں گے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ کے کھانے کا وقت ہوگا، آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد آپ ہمارے گائیڈ کے ساتھ، جو ہمارا گائیڈ ہمارا معلم ہوگا، جو لے کر کے آپ کو جائے گا عمرہ کروائے گا۔ آپ کھانا کھا کر کے جو ہے جائیں گے، جانے کے بعد آپ حرم شریف میں جا کر کے عشاء کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد وہاں آپ اپنا عمرہ مکمل کریں گے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ طواف کریں گے۔ طواف کیسے کریں گے؟ آپ جب پہنچیں مکہ معظمہ میں، جب آپ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد جب آپ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت آپ اپنی نظریں نیچی کر لیں، اس وقت آپ اپنی نظریں نیچی کر لیں اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدموں سے آپ کعبہ شریف کی طرف بڑھیں۔ جب آپ کعبہ شریف کی طرف بڑھ رہے ہو تو آپ کی نظریں نیچی ہو، جب آپ کی نظریں اٹھیں تو سامنے جب کعبہ شریف ہو، اس وقت آپ کے دل میں جو سب سے خاص دعا ہو، جو آپ کی اپنی سب سے خاص دعا ہو، آپ وہ دعا رب کی بارگاہ میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، بندہ جو رب سے طلب کرتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے۔ آپ کو جو دعا کرنی ہو، جو آپ کو دعا اچھی لگے وہ کریں۔
ہم تو یہی دعا کرتے ہیں مولا بار بار تو اپنے گھر کا دیدار، پیسے سے خدا کی قسم پیسے سے کوئی نہیں جاتا۔ 2014 میں پہلی بار جب میں نے عمرہ کیا تھا، خدا گواہ ہے میرے پاس 500 روپے نہیں، 500 روپے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایسا سبب بنایا کہ روضہ رسول پہ حاضر ہوا اور مکہ معظمہ میں کعبہ شریف پہ حاضر ہوا۔ صرف یہی دعا کی کہ مولا بار بار تو اپنے گھر کا دیدار کروا۔ یہ دعا میرے رب کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوئی کہ رب نے اس لائن سے جوڑا کہ خود بھی جاتا ہوں، لوگوں کو بھی لے جاتا ہوں۔ اور کتنی بار میرے آقا نے کرم کی ہے یہ مجھے خود کو پتا نہیں، بس یہی دعا ہے کہ مولا بار بار جب تک کہ زندگی سلامت ہے اپنے مہمانوں کی اور اپنے حبیب کے مہمانوں کی مولا خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بس آپ ہوٹل پہ پہنچیں گے، اس بات کا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ جب آپ ہوٹل پہ پہنچیں، ہوٹل پہ کھانا لگا ہوا ہوگا، کھانا آپ کو اس طریقے سے کوئی ناپ تول کر دینے والا نہیں ہوگا، کھانا لگا ہوگا، بفے لگے ہوں گے، اس میں جو ہے ویج بھی ہوگا، نان ویج بھی ہوگا، چاول بھی ہوگی، روٹی بھی ہوگی، آپ جس طرح کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ اس سے بہتر کھانا ہوگا، مگر ایک ریکویسٹ، ایک عریضہ آپ سے ہے، آپ اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے رسول کے مہمان ہو، آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے کھانے کی آپ اتنا کھانا لیں، ایک بار نہیں 10 بار لیں، مگر جتنا کھا سکتے ہیں اتنا لیں، کھانا ویسٹ نہ کریں، کھانا خراب نہ کریں، جتنی ضرورت ہو، جتنی طبیعت خواہش کرتی ہے آپ اتنا کھائیں، اتنی بار لیں، کوئی آپ سے روکنے والا نہیں کہ آپ نے 1 بار لے لیا، 2 بار لے لیا، 3 بار لے لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں خود آپ کے ساتھ موجود رہوں گا، کسی کے اندر اتنی جرات نہیں کہ کوئی حاجی سے یہ کہہ دے کہ آپ نے اتنا کیوں لیا، آپ لیجئے اتنا لیجئے جتنا آپ کھا سکیں، آپ ڈسٹ بین میں خالی خراب کھانے کو خراب نہیں، آپ جائیں گے عمرہ کریں گے، اب عمرہ جب آپ پہنچیں گے حرم شریف میں، کعبہ شریف کے قریب پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اگر آپ دن میں ہیں تو آپ کو نیچے حجر اسود کے قریب آپ کو ایک گرین کلر کی پٹی ملے گی، ہرے کلر کی پٹی ملے گی، اور اگر رات میں ہے تو رات میں حجر اسود کے بالکل اپوزٹ ایک گرین لائٹ جل رہی ہوگی، آپ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو آپ اس سے پہلے احرام آپ کا اس طرح ہوگا، اب تک احرام آپ کا اس طرح تھا، اب آپ وہاں پہنچیں گے اس سے پہلے آپ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا، اس کو یاد رکھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، آپ کو یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اب آپ جب وہاں پہنچیں گے حجر اسود کے قریب، اس سے پہلے آپ اپنا یہ مونڈھا کھول لیں گے، یہ آپ اپنا بایاں مونڈھا کھول لیں گے۔ احرام اب تک آپ نے پورے باڈی پر پہن رکھا تھا، پورے جسم پر پہن رکھا تھا، مگر طواف کرنے سے پہلے یہ آپ کا مونڈھا کھلا ہونا چاہیے۔ آپ اس طریقے سے آپ احرام پہن لیں گے، احرام پہننے کے بعد جب آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے تو حجر اسود کو اگر آپ چوم سکتے ہیں تو چومیں، ورنہ زیادہ جو ہے طاقت دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جیسے وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حجر اسود چومنے کے چکر میں آپ دوسروں کو بھی تکلیف دیں اور خود تکلیف کے شکار ہو جائیں۔ آپ سے ہو سکے تو چومیں، اگر نہیں ہو سکے تو دور سے استلام کر لیں، دور سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو حجر اسود کے قریب کر دیں، آپ نے حجر اسود کو چوم لیا، استلام کر لیں۔ استلام کرنے کے بعد اب وہاں سے آپ طواف شروع کریں۔ طواف آپ کو حجر اسود سے طواف جو کرنا ہے، آپ کو اس طرح بائیں سائڈ سے جانا ہے۔ دنیا میں جتنے اعمال ہیں سارے اعمال رائٹ جانب سے ہیں، داہنے جانب سے، مگر ایک عمل یہ ہے جسے بائیں جانب سے کرنے کا حکم ہے۔ ایک عمل پوری دنیا میں واحد عمل
وہ طواف کعبہ ہے جسے بائیں جانب سے کرنے کا حکم ہے. سارے اعمال دائیں جانب سے مگر طواف کعبہ بائیں جانب سے. اس میں حکمت کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کا جو دل ہے نا، انسان کے سینے میں جو اس کا دھڑکتا ہوا دل ہے وہ انسان کے دائیں جانب نہیں بلکہ بائیں جانب. انسان جب حجر اسود کے قریب ہوگا تو انسان کا جسم کہیں بھی ہو مگر دل حجر اسود سے جڑا ہوا ہوگا. انسان جب ملتزم کے قریب پہنچے گا تو اس کا جسم کہیں بھی ہو دل ملتزم سے جڑا ہوا ہوگا. جب طواف کرنے والا شخص باب کعبہ کے قریب پہنچے گا تو اس کا جسم کہیں بھی ہو مگر دل باب کعبہ سے جڑا ہوگا. جب وہ میزاب رحمت کے قریب پہنچے گا تو جسم کہیں بھی ہو مگر دل میزاب رحمت سے جڑا ہوگا. جب وہ حجر اسود کے قریب ہوگا تو دل حجر اسود سے جڑا ہوگا. جب وہ رکن یمانی کے قریب ہوگا تو دل، اس کا جسم کہیں بھی ہو دل رکن یمانی سے جڑا ہوگا. جب وہ رکن عراقی کے قریب پہنچے گا تو جسم کہیں بھی ہو دل رکن عراقی سے جڑا ہوا ہوگا. جب وہ رکن شامی کے قریب پہنچے گا تو جسم کہیں بھی ہو دل رکن شامی سے قریب رہے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب طواف میں ہوتا ہے تو اس کے دل کا کنیکشن کعبۃ اللہ شریف سے ہوتا ہے. مطلب یہ کہ بندہ ہوتا ہے اور بندے کا رب ہوتا ہے. اس کے دل کا کنیکشن جب رب سے جڑتا ہے تو پھر بندہ ہوتا ہے اور بندے کا رب ہوتا ہے. پھر بندہ اپنے رب سے جس طرح مانگ سکے مانگ لے، رب اسے عطا ہی عطا ہے. آپ پھر بیٹھ جائیں، آپ طواف کریں گے. حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، پھر جب حجر اسود تک آئے تو ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کو 7 مرتبہ طواف کرنا ہے. 7 مرتبہ جب آپ نے طواف کر لیا تو یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اب آپ پہنچیں گے مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم کے پاس پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، آپ دعا کریں گے. اس کے بعد آپ جائیں گے زمزم شریف پیئیں گے. زمزم شریف پینے کے بعد آپ صفا اور مروہ جائیں گے. وہاں آپ 7 مرتبہ دوڑ لگائیں گے. دوڑ لگانے کا انداز ایسا ہوگا کہ جس طرح حضرت ہاجرہ نے دوڑا ہے آپ کو اسی طرح دوڑا. جہاں آپ نے آہستہ چلا ہے وہاں آہستہ چلنا ہے. جہاں آپ نے زور سے چلا ہے وہاں زور سے چلنا ہے. جہاں تیز دوڑی ہے وہاں دوڑنا ہے. جو دوڑ نہیں سکتا وہ دوڑنے جیسا کر تو سکتا ہے، اسے دوڑنے جیسا کرنا ہے. اور وہ پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں دوڑنا ہے، کہاں جو ہے آہستہ چلنا ہے. جتنے حصوں میں دوڑ لگانی ہے اتنے حصوں میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، جو دن رات وہ لائٹ چلتی رہتی ہے. آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. جب صفا مروہ کی سعی مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد آپ واپس ہوٹل چلے آئیں. ہوٹل آنے کے بعد میں آپ اپنے بال کٹوائیں، بال چھلوا دیں. بغل میں ہوٹل کے قریب ہی میں حجام کی دکانیں ہوں گی، آپ وہاں جائیں اور جانے کے بعد میں جو ہے آپ اپنے بال اتار دیں. اور عورت کینچی سے اپنی ایک انگلی میں بال کو لپیٹ کر کے جتنا ہو اتنا کاٹ دیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا جب آپ نے حلق کروا دیا تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا معلم آپ کے ساتھ ہوگا. جگہ جگہ جو جو دعائیں آپ کو پڑھائے گا آپ کو پڑھنا ہے. جہاں جہاں وہ لے کر کے جائے گا جیسا جیسا کہے گا ویسا ویسا آپ کو کرنا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے سے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے کم سے کم 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ایک بندے پہ خرچ کیا ہے. اب یہ خرچ کر کے آپ جائیں صرف ہوٹل میں کھائیں اور سوئیں اور واپس چلے آئیں، کیا مطلب نکلے گا؟ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو جتنا ہو سکے آپ کو وہاں عبادت کرنی ہے. اور یہاں سے جا تو رہے ہو جس انداز میں بھی جا رہے ہو، مگر لوٹ کر جب آپ کو آنا ہے تو جتنے گناہ آپ سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کر کے جس طرح اس طرح ہو کر آنا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. سمجھے؟ آپ وہاں جائیں اور چلنے کے بعد اگر آپ کو
آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، وہاں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی شکایت ہوتی ہے، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں آپ برا بھلا نہ کریں۔ رب کی بارگاہ میں کب کس کی بات قبول ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ذرہ برابر بھی آپ کسی پر وہاں پہنچ کر کے لام تان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی شکایت ہے آپ پیار سے کہیں میں آپ کی اولاد کی طرح ہوں، آپ کہیں کہ یہ پرابلم ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پرابلم کو وہیں کھڑے ہو کر کے وقت سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بس رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مہمانوں کی اور اپنے حبیب کے مہمانوں کی کما حقہ خدمت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہو گئے یا کچھ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں؟ ہو گیا نا؟ تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔